گڈ آفٹرنون. آج اردو میتھڈ میں سیم 2 کے لیے قومی درسیات کا خاکہ 2005 کے متعلق ہم بتانے جا رہے ہیں. اس میں بچوں کی تربیت کے لیے قومی درسیات کا خاکہ 2005 کے جو چند اہم نکات ہیں وہ اس طرح ہیں. پہلا ہے بچوں کی اسکولی زندگی ان کی باہر کی زندگی سے ہم آہنگ ہونی چاہیے. اسکولی زندگی اور حقیقی زندگی کے درمیان فاصلے ختم ہونے چاہئیں. سماج کو تعلیمی نظام میں مناسب قبولیت ملنی چاہیے. دوسرا ہے مختلف مضامین کو ایک دوسرے سے الگ رکھنے اور رٹ کر سیکھنے کے طریقہ کار کی بھی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ رٹ کر پڑھنے سے شاید انڈرسٹینڈنگ کی کمی رہ جاتی ہے. چیزوں کو سمجھ کر پڑھنا وہ فائدہ مند ہوتا ہے بچوں کے لیے. اس لیے رٹنے کے طریقہ کار کو فروغ نہیں دینا چاہیے. تیسرا ہے طفل مرکوز تعلیمی نظام کو تقویت پہنچائی جائے. یعنی تمام ماہرین تعلیم کا متفقہ رائے ہے کہ تعلیم جو ہے وہ چائلڈ سینٹرڈ ہو، طفل مرکوزیت ہو. اس سے بچوں کا جھکاؤ یا یہ کہیں کہ ان کا انٹرسٹ تعلیم کی طرف بڑھے گا. وہ کیا چاہتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں ان پر دھیان دیا جائے. اساتذہ بچوں کو اپنے تاثرات ظاہر کرنے، ذہنی سرگرمیوں اور سوالوں کے ذریعے سیکھنے کی ہمت افزائی کریں. کیونکہ اگر بچہ سوال کرتا ہے اور اس کی ہم ہمت افزائی کرتے ہیں تو اس کا شوق پڑھائی کی طرف بڑھتا ہے، اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے. چوتھا ہے ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اگر بچوں کو موقع، وقت اور آزادی دی جائے تو وہ بڑوں سے حاصل تجربات کی بنیاد پر نئی معلومات مرتب کر سکتے ہیں. ظاہر ہے جب تک کہ ہم انہیں یہ موقع فراہم نہیں کریں گے تو وہ اپنے طور پر کچھ سیکھ نہیں پائیں گے. اس لیے اس طرح کی آزادی بچوں کو دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے حاصل تجربات سے نئی معلومات حاصل کر سکیں. پانچواں ہے بچوں کے اندر تخلیقی صلاحیت اور پیش قدمی کے رجحان کو تبھی فروغ دیا جا سکتا ہے جب ہم آموزشی عمل میں بچوں کو بحیثیت شریک کار قبول کریں اور انہیں علم کی ایک معینہ مقدار کا گراہک ماننا بند کر دیں. کہ ہمیں چاہیے کہ بچے کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ وقتی طور پر ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ ہم یہ مان کے چلیں کہ وہ مستقل ہمارے ساتھ ہیں. اور ایسا کرنے سے جو آموزشی عمل ہے وہ بچوں میں اضافہ ہوگا. اور یقینی طور پر جب انہیں ہم برابر کا شریک مانیں گے تو ایک اچھا رزلٹ ہمارے سامنے آئے گا. چھٹا ہے اسکول کا نظام الاوقات لچیلا ہونا چاہیے تاکہ سرگرمیوں کو مقام مل سکے. یعنی اس کا ٹائم ٹیبل ایسا ہو کہ تمام طرح کی ایکٹیویٹیز بچے کر سکیں، اس میں ان کی شمولیت ہو سکے. ظاہر ہے کہ اسکول میں داخلے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پڑھنا پڑھانا،
بلکہ ان کا آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے. تبھی بچے آگے بڑھ سکتے ہیں. کوئی بچہ کھیل میں پڑھنا چاہتا ہے، کوئی گانا سنتے ہوئے پڑھنا پسند کرتا ہے، تو کوئی رقص کرتے ہوئے اپنے تعلیم کو آگے بڑھانا پسند کرتا ہے. لہٰذا ان کی خواہشوں کا احترام کرنا چاہیے. 7واں ہے، اندازہ قدر کے طریقے بھی اس بات کا تعین کریں کہ تعلیمی عمل میں بچوں میں اکتاہٹ اور ذہنی تناؤ نہ پیدا کرے اور ان کی اسکولی زندگی کو مؤثر بنائے. یعنی صرف پڑھائی اور پڑھائی کی بات مستقل کرنے سے ذہنی تناؤ یا اکتاہٹ کا بچے شکار ہو سکتے ہیں. لہٰذا انہیں کھیل کھیل کر پڑھانے کا طریقہ اختیار کریں تاکہ ان کا دل بھی بہل سکے اور اسکولی زندگی ان کے لیے مؤثر بن جائے. 8واں، زبان کی مہارتیں یعنی سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا کی نشو و نما مختلف اسکولی مضامین کی تدریس سے ہوتی ہے. اس لیے بچوں کی علم کی تعمیر میں ان کے بنیادی کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وقتاً فوقتاً ہم استاذ کو چاہیے کہ بچوں کو وقتاً فوقتاً ایسے مضامین یا ایسے ٹاسک دیے جائیں تاکہ وہ اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر سکیں. خاص کر چھٹیوں کے موقع سے اسائنمنٹس دیے جاتے ہیں. مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچوں نے کیا سیکھا، کیا سمجھا، یا ان کی ذاتی سمجھ کیا ہے، اس کا ہم لوگ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. اس لیے بچوں کے علم کی تعمیر میں ان کے بنیادی کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بچوں کا رجحان کس طرح کا ہے، کس طرف ہے، یہ ہم استاذ کو خیال رکھنا چاہیے. 9واں ہے، سہ لسانی فارمولہ کے نفاذ کے لیے نئی پیش قدمی کی ضرورت ہے. بچوں کی مادری زبان اور قبائلی زبانوں کو بھی ذریعہ تعلیم کے طور پر منظوری دیے جانے کی ضرورت ہے. مادری زبان تو بچہ کا ہوتا ہی ہے، مگر ساتھ ساتھ اس کے علاوہ بھی کئی زبانیں شامل ہونی چاہیے تاکہ بچوں کی نشو و نما مختلف طریقوں سے ہو سکے. اگر وہ ایک سے زیادہ زبان پر عبور حاصل کرتے ہیں تو ان کی جو سمجھنے کی صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے. نمبر 9، سہ لسانی فارمولے کے نفاذ کے لیے نمبر 10، ہندوستانی سماج کی کثیر لسانیت کو اسکولی زندگی کے ایک اثاثہ کے طور پر لیا جائے. ظاہر ہندوستان بہت سارے مذاہب کے ماننے والے لوگوں کا ملک ہے. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور نہ جانے بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں. تو کثیر لسانیات کو جو ہے اسکولی زندگی میں جگہ دینی چاہیے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہندوستان کے مختلف علاقوں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ جائیں گے تو یہ دشواریاں آپ کے سامنے نہیں آئیں گی.
کیونکہ آپ ایک سے زیادہ زبان اور عبور حاصل رکھتے ہیں، لہٰذا جو ترسیل کا ذریعہ، جو کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، وہ آپ کے لیے پریشانی کی سبب نہیں بنے گی، اور اس سے آپسی اتحاد، محبت، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوری نظام کو مضبوطی ملے گی۔ اور اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ملک میں رہنے والے مختلف مذاہب کے لوگوں سے ربط میں آتے ہیں زبان کی بنیاد پر۔ یہ ہماری جو ہے انیکتا میں ایکتا کو ظاہر کرتا ہے، اور یہی ہماری طاقت ہے۔ آج کے لیے انشاءاللہ آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر دوسرے ٹاپک پر ہم نظر ثانی کریں گے۔ اللہ